السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 19 اور سورہ نمل کی آیت نمبر 17۔ یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے اور ایک چونٹی بولی کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں بتایا جاتا ہے کہ وہ چونٹیوں کی ملکہ تھی اور لنگڑی تھی۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ یہ اس لیے اس نے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، صاحب عدل ہیں، جبرن اور زیادتی آپ کی شان میں نہیں، اس لیے اگر آپ کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری میں ہی کچلی جائیں گی کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرح التفات نہ کریں۔ چونٹیوں کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے سن لی اور ہوا ہر شخص کا کلام آپ کے سماع مبارک تک پہنچا دیتی تھی۔ جب آپ چونٹیوں کی وادیوں پر پہنچے تو آپ نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اگرچہ ہوا پر تھی ان کی سواری، مگر بعید نہیں ہے کہ یہ مقام آپ کا جائے نزول ہو۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ آیت نمبر 18 میں تو چونٹیوں کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور عرض کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں لشکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاور ہیں۔ آیت نمبر 19۔ پرندوں کا جائزہ لیا تو بولے، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا یا وہ واقعی حاضر نہیں؟ ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کر دوں گا یا کوئی روشن سند میرے پاس لے آئے۔ تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال اور ان کی نگاہ میں سنوار کر رکھی ہوئی ہیں اور ان کی سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ راہ نہیں پاتے، کیونکہ نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو۔ یہاں تاج بلقیس اور تخت بلقیس کا واقعہ مختصر سا بیان کیا گیا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ از جانب بندہ خدا سلیمان بن داؤد بسوئے بلقیس ملکہ شہر سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے، اس کے بعد یہ عام کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو۔ اس پر آپ نے اپنی مہر لگائی اور ہدہد سے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور جا کے بلقیس کو دے آؤ۔ چنانچہ ہدہد مکتوب گرامی لے کر بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت بلقیس کے گرد اس کے اعیاں و وزراء کا مجمع تھا۔ ہدہد نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا اور اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، یعنی کہ لرز گئی۔ پھر اس پر مہر دیکھی اور اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ عزت والا خط ہے، اس لیے اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس نے جانا کہ کتاب کا بھیجنے والا جلیل المنزلت بادشاہ ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس مکتوب کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام پاک سے تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ مکتوب کس کی طرف سے آیا ہے۔ چنانچہ اس نے ان کا خط کھولا اور پڑھا، اور ان سے ان کی مراد یہی تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے بھی تیار ہیں، بہادر اشجاع ہیں، صاحب قوت اور توانائی ہیں، کثیر فوجیں رکھتے ہیں، جنگ آزمائیں۔ آیت نمبر 31۔ خط پڑھنے کے بعد وہ بولی، سردارو میرے اس معاملہ میں مجھے رائے دو، میں کس معاملہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ وہ بولے، ہم زور والے اور بڑے سخت لڑائی والے ہیں، اختیار تیرا ہے، تو نظر کر کیا حکم دیتی ہے، یعنی کہ انہوں نے جنگ کے لیے اپنی کمر کس لی۔ بولی، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی کرتے ہیں، اور یہی بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ اگلا واقعہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔